سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق انشاءاللہ KCR ہم نے 38 کلومیٹر خالی کرائی ہے، 5 کلومیٹر رہ گئی ہے، اور سندھ گورنمنٹ کے ساتھ میں خود جا کے مراد علی شاہ کو پہلی دفعہ صاحب کو ملا ہوں، اور ہم ایک پیش پہ ہیں، اور ہم پلاننگ منسٹری میں بھی ML1 کے لیے ہماری کوشش ہے کہ چین میں ایک کرونا وائرل کے بعد یہ اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم ML1 کو اور فاسٹ کریں، اور جہاں تک گیلانی اسٹیشن اور دوسرے اسٹیشن ہیں، جس دن ہم نے یہ 12 تاریخ ہماری دوبارہ پیشی ہے، ہم اپنا بزنس پلان بھی پیش کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ ریلوے کے حق میں ہوں گے۔ اور ریلوے میں چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کرپشن ہے، کرپشن تو ہے لیکن اب کم ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی، اور اس کرپشن کا ہم نے گلا گھونٹنا ہے، اور انشاءاللہ اس ریلوے میں سے کرپشن کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنا ہے۔ ایسے ایلیمنٹ ہیں جن کی ساکھ بہتر نہیں ہے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ ملک کے اندر جو سیاسی حالات ہیں اتحادی بہتر فیصلہ کریں گے۔ اپنوں میں ناراضگیاں ہوتی رہتی ہیں، نزدیک جو برتن ہوتے ہیں وہ زیادہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، اور اتنے دور بھی نہیں ہونے چاہیے کہ دور ہی ہو جائیں۔ مجھے امید ہے MQM ایک سمجھدار پارٹی ہے، دور اندیش پارٹی ہے، اور چودھری بھی بڑے منجے ہوئے ہیں، سو دونوں لوگ عمران خان کی حکومت کے ساتھ چلیں گے۔ جو چھوٹی موٹی ٹک ٹاک ان کے ڈیولپمنٹ کے کوئی فنڈز ہیں یا کوئی ٹرانسفر پروموشنیں ہیں وہ بھی ماننی چاہیے، اور میں کوئی سوال ہو تو حاضر ہوں۔ سر یہ بتائیے گا، آپ بھی تو بڑے اتحادی ہیں، اور آپ کی کبھی تحفظات اور مطالبات؟ ہمارا کوئی تحفظ اور مطالبہ نہیں ہے عمران خان کے ساتھ، ہمارے ساتھ بزدار بھی ٹھیک ہے اور عمران خان بھی ٹھیک ہے۔ ہماری 2 یونیورسٹیاں بن گئی ہیں، دونوں یونیورسٹیاں کام کر رہی ہیں، تیسری ہم خود انشاءاللہ اور 2-3 مہینے میں چلا لیں گے، IT کی یونیورسٹی جو ہے، پھر ایک ریلوے کی بھی یونیورسٹی بنائیں گے۔ ہمارا رنگ روڈ ہے اور نالا لئی ہے، ہاسپٹل قریب ہے، اور 3 کالجز ہیں۔ اب آپ کو ایک ناشتہ دیتے ہیں ہاسپٹل میں اور ایک نئے کالج میں، میڈیا سارے کو، تاکہ آپ دیکھیں کہ کتنی تیزی سے ہم نے کام کیا ہے۔ اتحادیوں کی ناراضگی حکومت کے لیے خطرہ کی گھنٹی بن سکتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا حکومت کے لیے خطرہ صرف مہنگائی ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ عوام جو ہے اس کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے، اور اگر ہمیں خطرہ ہے تو صرف یہ جس کے گھر بل جا رہا ہے، خواہ وہ بجلی کا ہے یا گیس کا ہے، وہ ہم سے نالاں ہے۔ وہ عمران خان سے نفرت نہیں کر رہا، لیکن وہ یہ بات ضرور کہتا ہے کہ جو توقعات آپ سے ہم نے وابستہ کی تھی آپ اس پہ پورے نہیں اترے۔ انشاءاللہ 1 سال میں ٹھیک کریں گے، ان لوگوں کو جو تھوڑی بہت خفگی ہے ساتھ لیں گے۔ ترقیاتی فنڈز اور پوسٹنگ کا تھا وہ ماننی چاہیے، لیکن وزارت کا بھی مطالبہ ان کا، وزارت کا بھی وعدہ کیا تھا فیڈرل میں۔ بھائی دے دیں وزارتیں بھی، وزارت دینے سے کیا ہوتا ہے؟ جہاں اتنے وزیر ہیں 1-2 اور ہو گئے، جتنے زیادہ ہوں اتنی برکت ہوتی ہے۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیرک انسان ہیں، سیاستدان ہیں، انہوں نے اب یہ بات بتائی ہے کہ انسانی ہمدردی کے طور پر مریم نواز کو لندن، دیکھیں مریم نواز، خان صاحب کو مشورہ دیں گے آپ؟ دیکھیں میں یہ مشورہ نواز شریف کے بارے میں دیتا تھا، مریم کے بارے میں میری ریزرویشن ہے۔ ان کے 2 بیٹے ہیں وہاں پہ، ایک بھائی ہے وہاں پہ، پھر اللہ آپ کا بھلا کرے ان کی دوسری بیٹی ہے وہاں پہ۔ مریم کوئی آسمان سے اتری ہوئی بیٹی نہیں، اسی طرح کی ایک بہن ان کی وہاں موجود ہے، اسحاق ڈار وہاں موجود ہے، اسحاق ڈار کے علاوہ حمزہ شہباز کے بچے وہاں موجود ہیں ساری۔ اب ایک آخری ایٹم رہ گیا، اس کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے ہیں کہ ادھر سے احتساب کا بستر پیچھے بھیجیں گے۔ میرا کوئی بندہ تو رہے پیچھے شہادتیں بھگتنے کے لیے۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اگر فیصلہ کریں تو اس کا فیصلہ ہے، یہ عدالت کا فیصلہ ہے، لیکن میں اس وقت کیبنٹ کی یہ صورتحال نہیں دیکھ رہا کہ مریم کو باہر جانے کی اجازت دی جائے۔ اچھا یہ بتائیے گا، نواز شریف کی صحت کے بارے میں بھی بہت سارے دوبارہ سے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا واپسی کے لیے کوئی حکومت کو موو کرنا اور چاہیے؟ دیکھیں جی رہنے دیں، اب 75 سال کی عمر میں لوگ جہاں رست زیادہ پسند کریں وہیں رہیں۔ یہ پاکستان کا ایک سانحہ ہے کہ یہاں سیاستدان سارے 70 کی عمر کو لگ گئے ہیں، نیا سیاستدان نہیں پیدا ہو رہا۔